نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آج جمعے کا دن ہے، بھرا ہوا جمعہ ہے، مگر یہ بیان اگلے دن جائے گا. تو الحمدللہ آدھا رمضان المبارک جو ہے ہم سے چلا گیا. آدھا رمضان المبارک جو ہے بولو ہم سے چلا گیا. آج 16واں روزہ ہے. الحمدللہ یہ کتنا بڑا ایک رتبہ ملا ہے، کتنا بڑا ایک اعزاز ملا ہے کہ ہم لوگوں نے 16 کے 16 روزے رکھ لیے، 16 کی 16 تراویاں پڑھ لی. آج 17ویں تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم لوگوں نے جب آدھا رمضان گزار دیا تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح گزارا ہے، ہم نے کس طرح اس کے اوپر پورا عمل کیا ہے یا پورا عمل بولو نہیں کیا. کیا ہم نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ تیسرا جمعہ مبارک ہے رمضان کریم کا، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے. دیکھا جائے کتنا بڑا اعزاز کا دن ہے. پچھلے جمعے میں نے یہ فرمایا تھا کہ درود شریف جو ہے جمعے کے روز چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن روزہ ہو اور اوپر سے رمضان ہو، اور غیر رمضان میں بھی بڑی فضیلت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک بھیج رہے تھے. کتنا بڑا مقام ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کتنی بڑی ہستیاں ہیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پیش کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرمایا؟ اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو تم لوگ بھی ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بولو درود بھیجا کرو. یہ بہترین درود ہے. درود ابراہیم پڑھو گے تو یہ بہترین درود ہے. اور درود پڑھو گے جیسے میں نے پچھلی بار یہ درود بتایا تھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وبارک وسلم. دیکھو ہم نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یارانہ مدد صحابہ کرام پر ہم نے درود پہنچا دیا. یہ بہترین درود ہے. اور بھی درود ہے، مگر دیکھو ہم نے جب فضیلتیں اور محبت کرنی ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا. درود پاک سے ہم نے جدا نہیں، ہم نے اس کے گلے لگانا پڑے گا تو جا کے ہم کامیاب ہوں گے. یہ سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بولو شان ہے. آتی ہے بات سمجھ میں نہیں؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، سارے علماء رمضان کی فضیلتیں بتا رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کیا کرو. ہے بھائی، سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کیا کرو. تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ پہلے جتنا بھی ہو سکے روزہ اپنا کھا پی کے مطلب کہ اینڈ کر دیا کرو، 2 منٹ پہلے چھوڑ دیا کرو. اور جیسے افطار کا وجہ کہ شاید بجٹ ٹائم لگے فوراً افطار کر لیا کرو جیسے سورج غروب ہو جائے. تو یہ ہے کہ افطار آپ کر لیا کرو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مقصد دیکھو
رمضان کس کے مطابق گزارنا ہے؟ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہے. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رمضان کس کے مطابق گزارنا ہے؟ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گزارنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بولو بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے احکامات بتائے ہیں، اسی میں ہم نے بولو چلنا ہے. اس کے علاوہ کسی کی ہم نے بولو نہیں سننی. کیونکہ بھائی کسی کا دین تو ہے نہیں، ہے بھائی، کسی کا دین تو بولو ہے نہیں، کسی عالم کا دین تو ہے نہیں، کسی مفتی کا دین تو ہے نہیں. کس کا دین ہے؟ اللہ اس کے رسول کا دین. اگر مفتیان کرام، اگر علماء کرام ویسے غلط بات نہیں کرتے، کیونکہ منفی بات نہ پہنچے، صحیح ہے نا؟ جب بھی بات کرو صحیح بات کرو، غلط بات بولو نہ پہنچے، صحیح ہے نا؟ علماء کرام کبھی بھی بولو یہ بات غلط بتاتے نہیں ہیں. ہاں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے حدیث سامنے ویسے پہنچ گئی، دوسری حدیث پہنچ گئی، پھر اس کے بعد وہ سلجھاتے ہیں. امت میں اختلاف ہوا ہے. تو اگر علماء کرام بھی، مفتیان کرام غلط چیزیں بتا کے ہمیں بول لیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، فلاں منٹ میں ایسا ہوتا ہے، فلاں اس میں منٹ میں ایسا ہوتا ہے، ایسا جب بتا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح علماء کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اور صحیح اس کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ ان کا دین نہیں ہے، کس کا دین ہے؟ اللہ رسول کا دین. آتی بات سمجھ میں نہیں؟ اگر مفتیان کرام، علماء کرام مجھ جیسے نالائق یا پھر ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ یہ غلط باتیں کر رہے تو بولو ان کی بھی سننے کی، مجھے بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پھر پیروی کسی کا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم جیسے نالائق ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب وہ جیسے بڑے عالم اور دیگر علماء کرام صحیح بات کر رہے ہیں اور اللہ رسول تک کے پہنچا رہے ہیں، محبت دلا رہے ہیں، تو ان کو بھی سنو. کس کی وجہ سے؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ بات کو ہم نے سمجھنا ہے. آئی بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ العلماء الورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ بولو انبیاء کے وارث ہیں. اب ہم نے کن کا چناؤ کرنا ہے؟ جو حق بات سمجھا رہے ہو، جو دنیا کی بے رغبتی کھلا رہے ہو، ان کی بات کو ہمیں سمجھنا ہے. توحید کو سمجھا رہے ہو اور رسالت کو اپنا رہے ہو، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو اپنا رہے ہو، تو جا کے ان کی بات کو سننا ہے، بلکہ ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. ہر عالم، ہر مفتی کوئی غلط بات سارے مفتی کرتے ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے پروپیگنڈا بنا دیا ہے کہ علماء فضول باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اب جب غیروں کی سنیں گے، فضول لوگوں کی سنیں گے، جن کو اپنے قرآن و حدیث نہیں آتی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ علماء کی باتوں کو فضول ہی سمجھیں گے. ناراض نہ ہونا، علماء کی باتوں کا بالکل فضول ہی سمجھیں گے. کیونکہ اس بندے کو سند پتہ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی اس کی سند کیا ہے، اس کی راوی کون ہے، اس کا جو راوی ہے بھی صحیح، یا پھر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ گئی ہے، یا پھر یہ ضعیف روایت ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ چکی ہے، یا پھر ساری ضعیف روایتیں اس پہ مسلک کھڑا کر دیتے ہیں اور اوپر سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی علماء صحیح روایتیں سنا کے جو ضعیف روایتیں غلط کرتے ہیں. نہیں علماء تو ساری غلط باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جہالت. اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور جو ہم حق دین سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو غلط دین سیکھ رہے ہوتے ہیں کسی اور سے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر ہمیں جو برینڈ واش کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر صحیح بات کو پھر نہیں پڑا رہتی. دیکھو میں نے اسے بھی بات کی تھی، کسی ہیرونچی چرسی مواری کو کھڑا کر دو خوشبو کے پاس، وہ بھاگ جائے گا، یا وہ بولے گا بہت قبول ہے، یا بھاگ جائے گا وہاں سے. اس کو خوشبو پسند نہیں آتی، وہ کیونکہ گٹر کے پانی میں رہتا ہے. اور ایک بندے کو خوشبو میں رہتا ہو اور امن سکون صاف ستھرا رہتا ہو، اس کو گٹر کا پانی نہیں آئے گا. بولے بہت اس سے اچھا تو ہمیں کئی تالاب پہ صرف پانی میں ڈوب کے مر جاتا، اتنے اچھا تھا. آدھی بات سمجھ، ڈوب کے مر جاتا تالاب میں، صاف ستھرے پانی میں. گٹر کا پانی پھینک دیا، کھین آ رہی ہے، مجھے الٹی آ رہی ہے، وہ خالی پیٹ الٹی کر دے گا. کیونکہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے. ایسی یہ مطلب ہے کہ بھائی الٹی سیدھی باتیں اگر آپ سنتے چلے آؤ گے، الٹی سیدھے اختلاف سنتے چلے آؤ گے تو آپ کا برینڈ واش ہو جائے گا. تو اس وقت تک کہ آپ کو صحیح بات سمجھ کے بولو نہیں آتی ہے، پھر بیکار ہے. آتی ہے بات سمجھ یا نہیں؟ لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی. تو میں یہی سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو ہم نے جو رابطہ رکھنا ہے کسی عالم کا، دیکھو میں بھی عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا میں مفتی عالم. جتنا مجھے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے اور خود تحقیق کر کے دین ملتا ہے اس کی میں تحقیق کرتا ہوں کہ یہ واقعی صحیح باتیں سنا رہے ہیں یار. پھر تحقیق کرنے کے بعد علماء جب بک سامنے رکھتے ہیں، دیکھو بھائی بخاری مسلم سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، کسی قرآن عزیز سے پڑھ کے سنا رہے ہیں روایتیں ہے بھائی، تو بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، دیکھ لو بھائی کیا کیا روایتیں. پھر اس کی سند بتاتے ہیں کہ اس کا راوی ایسا تھا، اس کا راوی ایسا تھا، انہوں نے صحیح روایت سے پیش کی، تو وہ سند پڑھ کے سنا تو یہ سند ایسی ہیں. ہم حق کا انکار کر دینا تو سمجھ لو آپ کا زوال وہیں سے بولو شروع.
اگر ہم حق کا انکار کر دیں اور ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کیا فرمایا؟ حق نافذ ہو جائے گا اور باطل ہمیشہ کی طرح مٹ جائے گا، ایک نہ ایک دن باطل مٹنے والا ہے۔ تو کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے جو ثبوت پیش کرنا ہے وہ اللہ رسول سے پیش کرنا ہے، اس کے علاوہ کم سے کم اہل بیت اور صحابہ کی مہر لگی ہونی چاہیے اس پہ، تو جا کے کامیاب ہو، ورنہ نکل گئے۔ ہمارے صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ رسول اللہ کو فالو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنی بڑی عظمت والی شان والے ہیں، کتنا معیار والے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، مگر پھر بھی کس سے علم حاصل کرا؟ اللہ رب العالمین سے، اور امت تک پہنچایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے بولو نہیں پڑھا، یہ ہوتا ہے امی کا ترجمہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈائریکٹ پڑھا ہے؟ اللہ سے، انسان سے نہیں۔ تو ہم بولتے رہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے نہیں پڑھے، نہ کسی انسان سے نہ لکھے، دیکھو نہ کسی انسان نے سکھایا ہم کو، کیونکہ سکھایا کس نے؟ رب العالمین نے۔ کبھی تو امام الانبیاء بن گئے، یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، تبھی تو ہم چلا چلا کے بولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ سے علم حاصل کیا، پورا علوم جو ہے اللہ سے حاصل کیا، جو بات کرتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، کیا فرمایا؟ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں آپ کو ترجمہ کر چکا ہوں، اب اپنی طرح نہیں مانتے، مگر ایک مشرکین کو بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہی کا آپ کہیں بتا دیجیے کہ میں تمہاری طرح انسان، بس مجھے کیا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہونے کا احسان تھا ہے بھائی، اللہ کے احکامات نبوت ملنا کوئی احسان ہے، سب سے بڑا منصب ہے یہ۔ کوئی ہر جیسا کچھ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کافی ڈگری ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی نبوت کا دعویٰ کیا اور سب نے تسلیم کیا اور تمام قیامت تک تسلیم رہے گا، یہی مقصد ہے رسالت اور نبوت گزارے گا۔ کبھی میں کہتا ہوں عشق میں نبی کا نام لینا تو آسان ہے، جب پیروی کی باری ہے تو وہی تو دشوار ہے۔ بھائی دعوے ایسے کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے دعوے کرو جو تم عمل کر سکو، ایسے دعوے نہ کرو جو حبیب نے بتائی نہیں ہو، یہ دعوے بولو تمہارے منقطع ہے، کچھ نہیں ہے، ممنوع ہے، بیکار ہے، فضول ہے، مردود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت بڑی بہت بڑی گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے۔ سوچو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک عظیم ہستی ہے، ایک بڑی ہستی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جھوٹ مت باندھو، عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ کیا عقیدہ ہے، آتی ہے بات سمجھ میں نہیں، تو یہی موقع پہ یہی مرتبہ ہے، یہی منصب ہے، یہی بلندی ہے، تاکہ ہم پھر کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ ادروائز بولو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم روزے جو ہے اللہ رسول کے لیے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزے رکھو گے تو میرے لیے اس کا اجر میں دوں گا، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اپنے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر دیتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی بولتے ہیں اس کا اجر کتنا لکھے ہیں، کیونکہ فرشتے بولتے ہیں اس کا اجر صرف اللہ رب العالمین لکھیں گے، کتنا بڑا ہے یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہی مقصد ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو روزے دار ہیں اس کو چاہیے کہ آج سے نیت کریں، کل سے روزہ رکھیں اور اس کی پوری قضا کریں، اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اگلے سال سے اللہ نے زندگی دی تو پورے روزے کی نیت رکھیں، کیونکہ روزہ معاف نہیں ہے، بہت ثواب ہے ایک روزے کا، کیونکہ آپ ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دو بنا کوئی عذر کے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ پورے 365 دن روزے رکھ لو، سوائے رمضان کے 335 دن سمجھ لو 330 دن، تو وہ ایک روزے رمضان کا ادا ہو لو نہیں ہو سکتا، یہ بھی میری رائے ہے، یہ بات سمجھ لیا کرو۔ تو یہ ہے کہ وہ روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جو تم نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بھلے اگر آگے ہو جائے گی بات ہو جائے گی مگر روزے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور صحیح صحیح اسلام اور حق کے راستے پہ اور صحیح صحیح نبوت کو، رسالت اور وسلم کی رسالت کو، عقیدہ صحابہ اور اہل بیت پر عمل کرنے کی، صحیح صحیح اسلام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔